اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو حجاز مقدس کی چوکیداری نصیب کی۔ وہ حجاز مقدس جس کی نگہداشت کا ذمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا، قریش کے پاس تھا، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، عرب کے پاس تھا، اور آج پاکستانیوں کے پاس بھی ہے۔ یہ عرب و عجم کے لیے ہمیشہ سے ہی ایک اعزاز کی بات رہی ہے، مگر اس اعزاز کے ساتھ ساتھ ایک بھاری ذمہ داری بھی ہے۔ وہ ذمہ داری جس سے غفلت برتنا اللہ رب العزت کی ناراضگی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ یہ غفلت قریش نے برتی تو اللہ رب العزت نے سورہ قریش کو نازل فرما دیا۔ آئیے اس سورت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی رہے۔ کیا ہے سورہ قریش کے نازل ہونے کے پیچھے کی کہانی؟ کیسے قریش قبیلہ اتنا خود غرض ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو مثال بنا کر قرآن مجید میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر دیا؟ کون تھے امر الاولا عرف ہاشم؟ اور 1400 سال پہلے نازل ہوئی اس سورت کا آج ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ علماء بتاتے ہیں کہ سورہ قریش مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب قریش کے سردار اپنی دولت کا گھمنڈ دکھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے۔ ان کے سرداروں کا تقیہ کلام یہ تھا کہ اے بنو ہاشم کے لوگوں، ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نے اگر کسی کو پیغمبر چننا ہی تھا تو قریش کے کسی امیر سردار کو چن لیا ہوتا۔ پورے مکہ میں بنو ہاشم کا بس یہی مفلس شخص ملا تھا اللہ کو نبوت کے چناؤ کے لیے، اور جب ان لوگوں کا غرور، ان کا گھمنڈ حد سے پار ہو گیا تو اللہ رب العزت نے ان کو ان کی حیثیت یاد دلانے کے لیے سورہ قریش کو نازل فرمایا۔ یہ بات اصل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کے زمانے کی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب مکہ قحط کا شکار تھا، آبادی کم تھی، اس کے باوجود لوگ بھوک سے بلک رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ ابراہیم علیہ السلام کی سکھائی ہوئی توحید کو بالکل بھول چکے تھے۔ مکہ بت پرستی کا اور شرک کا گڑھ بن چکا تھا۔ کعبہ کے اندر اور اس کے آس پاس 360 بتوں کو رکھ دیا گیا تھا۔ لوگ ان بتوں کو اللہ تک اپنی بات پہنچانے کا وسیلہ سمجھتے تھے۔ قحط کا یہ عالم تھا کہ لوگوں کو خواب میں بھی روٹیاں نظر آتی تھیں، مگر اس ساری صورتحال سے ان کو نکالنے کے لیے ان کا کوئی ایک دیوتا بھی ان کے کام نہ آیا۔ آہستہ آہستہ انسان اور جانور مرنے لگے، اور پھر ایک امید نظر آئی۔ عبد الہاشم کعبہ کے سردار گھوڑے پر سر پر دوڑتے ہوئے مکہ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ہاشم دور دراز سے سفر کر کے اپنے لوگوں کے لیے کھانے کا سامان لائے تھے۔ وہ پیاسوں کی پیاس بجھاتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، اپنے لوگوں کی خدمت میں انہوں نے دن رات ایک کر دیا، لیکن پھر بھی بھوک کے بادل ان پر منڈلاتے رہے۔ تو ہاشم کے بڑوں بزرگوں نے ان سے کہا کہ ہاشم، کچھ دن تو گزر جائیں گے، لیکن تمہیں اس مشکل کا مستقل علاج نکالنا ہوگا۔ مکمل علاج، مستقل علاج، یعنی مکہ کو ایک ایسے پلان کی ضرورت تھی جس سے اس قحط کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکتا۔ ہاشم صبح و شام پلان بناتے رہے، اپنے لوگوں کی فکر میں گھلتے رہے۔ وہ جگہ جگہ جا کر اپنے بڑوں بزرگوں سے رائے لیتے کہ شاید کوئی راستہ، کوئی حل تو نکلے، مگر کوئی اس پریشانی سے نکالنے کے لیے ہاشم کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکا۔ بنیادی طور پر مکہ ایک ریتیلا علاقہ تھا۔ وہاں نہ پھل پیدا ہوتے تھے، نہ سبزیاں، نہ سونے کے کارخانے تھے، نہ ہیرے کے۔ چاروں طرف بس ریت ہی ریت تھی، اور مٹھی بھر بھوکے لوگ۔ وہ کرتے بھی تو کیا کرتے؟ وقت گزرتا گیا، نہ جانے کتنی زندگیاں بھوک کی وجہ سے موت کے حوالے ہو گئیں۔ ہاشم غور و فکر میں ڈوبے رہے، اور پھر ایک دن انہیں خیال آیا کہ مکہ والوں کی سب سے بڑی طاقت اللہ کا گھر کعبہ ہے، اور اسی کعبہ کا نام استعمال کر کے وہ مکہ کا پہلا تجارتی سفر کریں گے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ قبیلے والوں، ہم کاروبار کریں گے، سردیوں میں یمن کا سفر کریں گے اور گرمیوں میں سیریا کا۔ اس اعلان کو سن کر مکہ والوں کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے ہوں۔ آج تک کسی نے ایسی بات نہ سوچی تھی، نہ اپنے منہ سے نکالی تھی۔ ہاشم کا یہ اعلان اصل میں موت کا پیغام تھا۔ سب کہنے لگے یہ تو بالکل پاگل پن ہے، پاگل پن،
شام ہوتے ہی ڈاکو ہمارا مال لوٹ لیں گے اور ہمیں قتل کر دیں گے۔ قبیلے والوں کی یہ باتیں سن کر ہاشم مسکرا دیے اور انہوں نے ان سب کو سمجھایا کہ ہم اس بیت اللہ کے محافظ ہیں، بوجہ عقیدت ہم پر کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ اصل میں اس زمانے میں کعبہ کے اندر 360 بتوں کو رکھ دیا گیا تھا۔ یہ بت الگ الگ علاقوں کے الگ الگ قبیلوں کے بت تھے اور ہر قبیلہ اپنے بت کی پوجا کی وجہ سے سال میں ایک نہ ایک مرتبہ ضرور مکہ کا چکر لگایا کرتا تھا۔ تو اگر بالفرض محال کوئی قبیلہ قریش کے قافلے پر حملہ کرتا تو اسے اس بات کا ڈر ضرور لگا رہتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قریش والے ان کے بت کو کوئی نقصان پہنچا دیں یا ان کے بت کو کعبہ سے نکال کر کہیں دور پھینک دیں، کیونکہ بالآخر جانا تو انہوں نے سال میں ایک نہ ایک بار اپنے بت کی پوجا کرنے کے لیے مکہ ہی تھا۔ اور جب یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی تو کچھ ہی دنوں میں سفر کی تیاری کر لی گئی۔ وہ سب سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کی طرف جاتے اور اگر راستے میں انہیں کوئی ڈکیت مل جاتا تو وہ سب بیک زباں کہتے کہ تم نہیں جانتے ہم بیت اللہ کے رکھوالے ہیں۔ یہ بات سن کر ڈکیت شرمندگی اور خوف سے سہم جاتے اور اس طرح کعبہ کے مکہ میں ہونے کی وجہ سے قریش بے خوف ہو کر سردی اور گرمی کا سفر کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مکہ ایک بزنس ہب بن گیا۔ یہ لوگ خوشحال اور امیر ہو گئے۔ ان لمبے لمبے سفروں کی وجہ سے قریش کو دنیا کا ایکسپوئر ہو گیا۔ وہ باقی قبیلوں سے پیسے اور علم کے معاملے میں بہت آگے نکل گئے۔ ان کے تعلقات کئی ملک کے بادشاہوں کے ساتھ بن گئے اور انہی سفروں کے دوران انہوں نے کیلی گرافی کا ہنر بھی سیکھا، جسے بعد میں قرآن مجید لکھنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ہاشم تو اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن یہ سردی اور گرمی کے سفر کا سلسلہ چلتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ سالوں میں مکہ اتنا بڑا بزنس ہب بن گیا کہ یمن کے حاکم ابرہہ نے ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کر دیا، جس کی مکمل تفصیل اگلی سورت سورہ الفیل میں بیان کی گئی ہے۔ اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ اللہ کے گھر کو توڑ دے گا، کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ مکہ کی جگہ یمن بزنس کا ہب بنے، بزنس کا سینٹر بنے۔ مگر جب ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبہ پر حملہ کیا گیا تو اللہ رب العزت نے ابابیل کے جھنڈ سے ابرہہ کو پسپا کر دیا، اور یہاں پسپائی کا سبب بھی وہی تھا جو قریش نے اختیار کر رکھی تھی: غرور، تکبر اور گھمنڈ۔ جب اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا حکم دیا تو یہی قریش اپنے پیسے کا زور دکھا کر ان کی مخالفت کرنے لگے۔ تب اللہ رب العزت نے سورہ قریش کو نازل کیا تاکہ انہیں یہ یاد دلوایا جا سکے کہ جب وہ بھوک سے مر رہے تھے تو اس وقت اللہ رب العزت نے ان کو اپنے گھر کی وجہ سے اتنا بڑا مقام عطا کیا، وہ اتنے عزت والے ہو گئے۔ یہ تھی سورہ قریش کے نازل ہونے کے پیچھے کی کہانی۔ ذرا غور کیجئے تو پاکستان بھی ڈیفالٹ ہونے کے بالکل قریب جا چکا تھا۔ ہمارے اوپر غربت کے بادل منڈلا رہے تھے، کوئی ہمیں قرض دینے کو تیار تھا، نہ ہی ہمارے ساتھ بزنس کرنے کو، مگر اللہ رب العزت نے ہمیں آج کعبہ کا رکھوالا بنا دیا ہے، دنیا کی دوسری تیز ترین بڑھتی ہوئی اکانومی بنا دیا ہے۔ اللہ نے پاکستان کو مشکل کے بعد وہ آسانی عطا کی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، مشکل کے بعد وہ آسانی عطا کی گئی ہے جو قریش کو دی گئی تھی۔ فیصلہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں یا پھر روش قریش پر۔ سورہ قریش توحید کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ رب العزت کی نعمتوں کے شکر کا درس بھی دیتی ہے۔ شکر کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ کعبہ کی رکھوالی طاقتور ترین قوم محصور و مظلوم مسلمانوں کی مرہم بھی بنے، تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوں۔